I think the constitution is just a piece of paper could be thrown in the dustbin. عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ دیکھا آپ نے مشرف صاحب فرماتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از جسٹ اے پیس آف پیپر۔ اب پاکستان میں یہ نیا نیشنل اسمبلی نے بل پاس کیا ہے کہ جو بھی پاکستان آرمی کے بارے میں سچ بتائے گا وہ اس کو سزا ہوگی، 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے، 5 لاکھ کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یعنی پاکستان آرمی کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، ان کے گھناؤنے جرم، ان کے ظلم کے خلاف، ان کی گھناؤنی حرکتوں کو آپ ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ تو میں تو پاکستان آرمی مرد آباد، پاک فوج مرد آباد کے نعرے کھل کے لگاتا ہوں۔ میرے اوپر کون سی سزا لاگو ہوگی اب یہ دیکھنا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ تو جب اللہ عزت دینے والا ہے تو تم لوگ قانون کیوں بناتے ہو؟ تم لوگ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے؟ وہ ادارہ جس کو ڈنڈے کے زور پہ اپنی عزت کرانی پڑے، وہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس نوبت تک بات آ گئی ہے کہ اس ادارے کو اپنی عزت ڈنڈے کے زور پہ کرانی پڑتی ہے تو وہ ادارہ بالکل گھٹیا اور ضلالت سے بھرپور ہے۔ اور پاکستان آرمی کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کے گھٹیا ترین لوگوں پہ مشتمل ایک ادارہ ہے۔ ان کے بارے میں مزید میں کیا بتاؤں، لوٹ مار ان کا دھرم ہے، صرف پیسہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ اور پیسہ اب اتنا لوٹ چکے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی حرام ہو گئی ہے۔ چائنا نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، سی پیک کا دھندا بند ہو گیا ہے، آئی ایم ایف اب کڑی سے کڑی شرطوں پہ قرضے دے رہی ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر قرضوں کی قسطوں کی واپسی کے اوپر ہے۔ اب یہ فوج کے جو شاہانہ اخراجات ہیں، ان کے خاندان والوں کے شاہانہ اخراجات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پورا ملک گروی رکھ دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرطوں میں انہوں نے اتنی حد تک قبول کر لیا ہے کہ مور دین $1 ٹریلین، مور دین $1 ٹریلین روپیز کے ٹیکس نئے لاگو کر دیے پاکستانی قوم کے اوپر۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ ہمارے خان صاحب جس کو کہ یہ وزیر اعظم بنا کے لائے تھے، اور اس کی 1992 میں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ایک ہی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے، کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی کوسٹ پہ اب یہ بن جائے پاکستان کا وزیر اعظم۔ سے یہ بن گیا ہے۔ جس حساب سے یہ بوٹ چاٹ رہا ہے، جس حساب سے یہ بوٹ چاٹنے والوں، مطلب فوج نے اس کو اس دھندے پہ رکھا ہوا ہے کہ صرف تم وہ کام کرو جو کونسلر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کونسلر؟ یہ راشن بانٹ رہا ہے، اپنا گھر بنا رہا ہے، غریبوں کے لیے اناتھ آشرم بنا رہا ہے، مفت کھانے بانٹ رہا ہے۔ بس یہی کام اس کا رہ گیا ہے۔ جو کی ایشوز ہیں بھائی، دنیا کے اتنی بڑی ملک ہے، یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، اس میں کیا یہی کام رہ گئے ہیں، راشن بانٹنے اور یہ سب چیزیں؟ اور یا تو پھر یہ یوتھیاپے کا بیان دے دے گا، اس کا وہ بیان کہ جی عورتوں کی کپڑوں کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں اور اس سے معاشرے میں ڈیورسز ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے پرنس فلپ ملکہ برطانیہ کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے کل۔ 73 سال ان کی شادی چلی ہے، 73 سال بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ 73 سال سے ان کی شادی تھی۔ ان کے اوپر کیوں یہ فحاشی اور یہ ولگریٹی اثر نہیں کی؟ جبکہ ہمارے پردھان منتری عمران خان جو کہ ولگریٹی کا رونا رو رہے ہیں، یہ وہ تیسری شادی کی ہے، وہ بھی بھگا کے لائے ہیں، بغیر عدت کے نکاح کیا ہے۔ اسلام کی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے اخلاقیات، شرم و حیا سب کو گروی رکھ کے انہوں نے یہ شادی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 شادیاں ان کی کنٹروورشل رہی ہیں۔ یہ ہمیں اخلاقیات کا اور درس دے رہے ہیں کہ طلاق کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ اس بغیرت کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جبکہ اس کے یار غار، اس کے دوست مولوی عبدالحق عرف میاں مٹھو،
جو کہ سندھ میں معصوم بچیوں کو، ہندو سکھ کرسچن بچیوں کو اغوا کرواتا ہے، ان کے ریپ کرواتا ہے اور ان کو زبردستی کنورٹ کرواتا ہے. اس نے 85 سال کی عمر میں شادی کی ہے. ان کی زندگی میں پاکستانیوں مسلمان، خاص طور پر پاکستانی مسلمان کی زندگی میں تو صرف سیکس ہی رہ گیا ہے یا شراب رہ گئی ہے. اس ریاست مدینہ میں چائنا کی فیکٹری کو شراب بنانے کا پچھلے سال چپ چاپ لائسنس دے دیا. اس سال بیئر بننا شروع بھی ہو گئی. کس کے لیے بن رہی ہے؟ جب اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں شراب منع ہے، جب اسلام کی روح سے شراب کی انکم منع ہے، تو اس کی بے وقوفی کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے ریونیو میں اضافہ ہو اور لوگوں کو روزگار ملے. شراب کی آمدنی جب حرام ہے تو تم حرام روزگار دے رہے ہو لوگوں کو، اور اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کون سا حلال ہو جاتا ہے؟ شراب، سیکس، اسی کام کے لیے رہ گیا ہے پاکستان کا مسلمان. اور پھر جب بات کرو کہ پاکستان آرمی، بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ باجوہ صاحب، ندیم چند پنجاب اسمبلی کے ممبر اور پنجاب کے جو دیگر پولیٹیشینز ہیں، ان کے ساتھ گپے مار رہا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت کا آرمی چیف پولیٹیشینز کے ساتھ اس طرح گپے مارے گا؟ اس کی آپ کو بے شمار تصویریں آپ گوگل پہ جا کے ڈھونڈیں گے تو کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پولیٹیشینز کے ساتھ مذاق مستیاں کر رہا ہے، دوستیاں کر رہا ہے. جتنے فورن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ میٹنگیں کر رہا ہے. عمران خان صرف اس کے لیے رہ گیا ہے. عوام کا یہ حال ہے کہ یہ دیکھیے، یہ کراچی ہے، پاکستان کا کاسموپولیٹن سٹی جو کہ پورے ملک کو چلا رہا ہے. اس کے پیسے پہ پورا ملک چل رہا ہے، خاص طور پہ پنجاب اس کے پیسے پہ ہی پل رہا ہے. پنجاب ٹوٹل محتاج ہے، بھکاری ہے کراچی کا، لیکن رول کر رہا ہے پاکستان پہ. اس کراچی میں سرسوں کے تیل کا ایک ٹینکر الٹ گیا. عوام کی حالت دیکھیں کہ عوام وہ تیل سڑکوں پہ سے، گٹروں میں سے اٹھا رہی ہے، نالیوں میں سے اٹھا رہی ہے اور بھر بھر کے گھر لے کے جا رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام اس وقت، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری عوام لگی ہوئی ہے. مطلب اس ٹینکر پہ کے گرنے والا سڑک پہ جو تیل ہے، سرسوں کا تیل، وہ نالیوں میں بہہ رہا ہے، گٹروں میں بہہ رہا ہے. وہاں سے تھیلیاں بھر بھر کے، ڈلچیاں بھر بھر کے، بالٹیاں بھر بھر کے لے کے گھر جا رہے ہیں. یہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے عوام کی حالت. اس ملک میں کیا رہ گیا ہے؟ مجھے کوئی یہ بتا دے. اس ملک میں کچھ بھی نہیں بچا. اب اس ملک کی عوام بھوکوں مر رہی ہے، اخلاقیات سے نیچے بالکل پستی میں گر چکی ہے. تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں کا گریجویٹ بھی بھارت اور سری لنکا اور کے میٹرک پاس سے کم علم رکھتا ہے. نہ اس کو کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے. مطلب معاشرہ بالکل تباہی اور بربادی کی داستان بن چکا ہے. اس ملک کا قائم رہنا انسانیت پہ ظلم ہے. اب سروے کے مطابق پاکستان 2040 میں دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی بن جائے گا، 24th. آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک. 2040 میں 24ویں بڑی. تو 2040 تک تو پاکستان قائم ہی نہیں رہنے والا، جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے. باقی مسئلہ یہ ہے کہ ایسٹر آیا ابھی پچھلے ہفتے. ایسٹر پہ چرچ میں آگ لگا دی گئی. بیچارے عوام، وہاں کے جو کرسچن عوام تھے، وہ روتے رہے. کل ایک نرس، 2 نرسوں کے اوپر الزام لگا کے ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا کہ ان نرسوں نے بلاسفیمی کی ہے. مطلب کوئی پاکستان میں مطلب کہیں پہ کوئی امن سکون یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. مولوی یہاں کے آپ کو شراب، سیکس یہ بیچتا نظر آئے گا کہ اللہ اپنے ہاتھ سے وہ پلائے گا. آپ یہ مولوی طارق جمیل کی گفتگو سنیں.
میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا کیا، کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا ہو۔ یوں بیٹھے ہو سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ اللہ گانا گائے گا، 70 سال لمبا گانا ہوگا، لوگ سنیں گے، محسور ہوں گے۔ اللہ اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا، حوریں پیش کرے گا۔ اب میں آگے کیا بولوں کہ یہ حرکتیں کون کرتا ہے؟ مولوی جو یہ کر رہا ہے، ان کو آپ عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے مولویوں کا کردار۔ جبکہ مطلب اس ملک میں حالت یہ ہے کہ فورن پالیسی تباہ، اکنامک پالیسی تباہ، انٹرنل پالیسی تباہ۔ کل کوہاٹ سے ایک ماس گریو ملی ہے، اجتماعی قبر، 10 لاشیں ملی ہیں ایک قبر میں سے۔ اور پاکستان میں بلوچستان، سندھ اور کے پی کے میں بھری پڑی ہیں ایسی لاشیں۔ 10 سال بعد ایک قبر ملی ہے، سوچیں کتنی قبریں ہوں گی۔ پھر یہ جو ہزاروں مسنگ پرسن ہیں، کون ان کو اغوا کرتا ہے؟ کون ان کو مارتا ہے؟ اور ان میں سے جو بھی بچ کے آئے ہیں انہوں نے کس کا نام لیا ہے؟ فوج کا۔ اور پھر آپ فوج کے بارے میں بات کرو تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر 2 سال کی سزا ہو جائے گی، 5 لاکھ کا جرمانہ ہو جائے گا۔ یہ ہے جی ملک پاکستان کی حالت۔ اس کے بارے میں یہ سچویشن ہے کہ ان کی فورن پالیسی کی تباہی کا یہ حال ہے کہ پرسوں اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر کی لیڈرشپ میں ایک ڈیلیگیشن کی افغانستان میٹنگ کرنے، اس ہوائی جہاز کو واپس بھیج دیا، ان کو اترنے بھی نہیں دیا کابل ایئرپورٹ پہ، بولا آپ کے آنے کی در کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا ترکی کی مدد کر رہے ہیں ایٹم بم بنانے میں، اور یہ تینوں نیکسس آف ایول، چائنا، پاکستان اور ترکی مل کے افغانستان میں ایک نیا کھیل شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے افغان گورنمنٹ، امریکن گورنمنٹ بہت زیادہ پریشان ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ معاملات افغانستان میں امن لانے میں بڑا مشکل رول ادا کریں گے۔ اس لیے ان کو نہیں اترنے دیا گیا۔ یہ ہے ان کی فورن پالیسی کا حال۔ طالبان کو نئے سرے سے نئے لیبل کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اور افغانستان میں ایک گندا خونی کھیل پاکستان شروع کرنے جا رہا ہے۔ ویکسینیشن کا یہ حال ہے کہ عفت عمر ایک سیلیبریٹی ہے، اس نے جمپ کر کے ویکسینیشن اپنی کروا لی، بعد میں معافی مانگ لی کہ سوری میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آؤٹ آف ٹرن جا کے ویکسینیشن کروا لی۔ پاکستان میں پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، گاڑیوں والے مہنگے سے مہنگے دام میں اس وقت دھندا بنا ہوا ہے ویکسینیشن کا۔ اس کے باوجود اب تک صرف 1 ملین لوگوں کو ویکسینیشن لگی ہے، 1 ملین۔ 220 ملین کو کب لگے گی اب آپ خود اندازہ لگا لیں۔ 10 سال لگیں گے۔ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ پاکستان کو 10 سال لگیں گے اپنی 75% پاپولیشن کو ویکسینیٹڈ کرنے میں، 10 سال۔ تب تک تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں دنیا پہنچ چکی ہوگی۔ یہ ہے جی ریاست مدینہ کے والی عمران خان کی، جو کہ یہ ہالینڈ کے پرائم منسٹر کی مثال دیتے تھے کہ جس طرح نواز شریف کے دور میں یہ عمران خان کے بیان موجود ہیں کہ جس طرح ہالینڈ کا پرائم منسٹر سائیکل پہ جاتا ہے اپنے آفس، ایسے میں جاؤں گا۔ اب یہ تو ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے، 4 گلیاں دور ہے اسلام آباد میں اس کا گھر ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سے 4 گلیاں دور ہے، ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے۔ اور گاڑی میں اگر جانا پڑے تو پیچھے 40 گاڑیاں تو سول گاڑیاں ہوتی ہیں، 15 پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، موبائلز، اوپر ہیلی کاپٹر چل رہا ہوتا ہے۔
2 एम्बुलेंस पीछे चल रही होती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी चल रही होती है, और ये हमें मिसाल देता था कि जिस तरह हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर जाता था इस तरह मैं जाऊंगा। इसके अपने मौलवी तारिक जमील ने अपना कपड़ों का ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके ब्रांड इंट्रोडक्शन की जो सेरेमनी थी उसमें लड़कियां मगरबी लिबास वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के ब्रांडिंग कर रही हैं। ये है वो तारिक जमील जो पर्दा और इस्लाम और ये सब ढकोसले हमें सिखाता है। इनका आलम ये है लॉलेसनेस का कि सिंध में कोट गुलाम मोहम्मद में एक आदमी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना बंगला बना लिया। अभी जब उसको नोटिस किया कि भाई हम ये बंगला गिराने आ रहे हैं, ये सरकारी जमीन पे, तो उसने उसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन में चेंज करके उसको मस्जिद का नाम दे दिया, और मस्जिद है, अब तोड़ के दिखा दो। इस तरह इस मुल्क के वसाइल को लूटा जा रहा है कि इमरान खान के दोस्तों को, क्योंकि ये अय्याश आदमी 1992 से आज तक बेरोजगार रहा है, तो इसके जो 5 स्टार लाइफ के खर्चे थे ये इसके करप्ट और कैरेक्टरलेस दोस्त जो हैं वो इसका खर्चा उठाते थे। तो अब ये सबको नवाजता है। आपको पता है, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि इसके जाती दोस्त हैं, वो ज्यादातर कैबिनेट में बैठ के लूट रहे हैं, जो कि कैपेबल नहीं है इस मुल्क को चलाने के। इसने अभी अपने एक दोस्त को डायरेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में डायरेक्टर की जॉब दी है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उस पर बेसिक पे 3 लाख महीने की, डेवलपमेंट अलाउंस 8 लाख, एकोमोडेशन अलाउंस 2,40,000, टोटल पैकेज 15 लाख महीने का। काम क्या करना है? कुछ भी नहीं। तो ये है कि दिस इज द कंडीशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहां पे हर आदमी भरपूर लूटमार कर रहा है। और आपको अगर यहां पे जिंदा रहना है पाकिस्तान में, तो जमीन से गिरे हुए तेल उठाएं गटरों में से और फौज की पूजा करते रहें। ये आप देखिए दोस्त, आधे मिनट की वीडियो है, मौलवी साहब कमर बाजवा को तहज्जुद गुजार और 5 वक्त का नमाजी और पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि घटिया आदमी है, चोर है, डाकू है। मैं इस पाकिस्तान नेशनल असेंबली में पेश किए गए बिल के शदीद मुखालफत करते हुए साफ अल्फाज में कह रहा हूं, पाक फौज मुर्दाबाद। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये पूरे मुल्क पाकिस्तान और उसके अड़ोस पड़ोस में जितनी दहशतगर्दी होती है, इसकी जिम्मेदारी पाक फौज है। पाक फौज मुर्दाबाद। पाकिस्तान की फौज की इज्जत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की फौज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वार क्राइम ट्रिब्यूनल में पेश करना चाहिए। जनरल कमर बाजवा 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार, और एक तो मैं होर गल दसा, खास गल, इन्हें पूरी जिंदगी इंडिया का गाना नहीं जे सुना। बड़ी गल अमीर हमजा गल कर रहे हैं, इस बंदे ने। ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, मेरी वेबसाइट, इन सब को ज्वाइन कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा नाम रेवरेंड सैमुअल गिल है। मैं पहले भी एक बार आपके सामने ऑनलाइन आया हूँ, आज फिर आपके सामने हूँ। जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ है। आज अभी मैं घर पर था और बच्चा बाहर आया, उसने देखा कि चर्च के अंदर तमाम चीज़ों को आग लगा दी गई है। बाहर से ताला लगा हुआ है और हमें कुछ इल्म नहीं कि किसने आग लगाई है, और अभी तक मुसलसल आग लगी हुई है, ताला लगा हुआ है और अभी तक हम ऐसे खड़े हैं सामने। मेहरबानी करके हमारी हेल्प की जाए, सारे काम